الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آئے اور انہوں نے آ کے یہ ارشاد فرمایا اور یہ کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، اللہ کے رسول عمل بتائیے لیکن مختصر سا بتائیے گا، بہت لمبی بات نہ ہو، مختصر سا عمل بتا دیجئے، میں اس پر عمل کر لوں تاکہ میرے لیے جنت مقدر بن جائے اور اللہ تعالی میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما لیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یقیناً ہم میں سے بھی ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی جنت میں داخل کر دے اور اللہ پاک میرے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دے، یہ ہر آدمی کی چاہت اور تمنا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آدمی کے لیے بیان کرنا وہ پوری امت کے لیے بیان ہے، وہ صرف انہی کے لیے خاص نہیں ہے کہ اگر انہوں نے اس بات پر عمل کیا تو ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، ہم نے اگر عمل کیا تو ہمارے لیے جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی آدمی قیامت تک آنے والا اس ایک جملے پر، اس ایک بات پر عمل کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ارشاد اور فرمان ہے تو انتہائی مختصر لیکن ہے تھوڑا سا مشکل، اس کے لیے اپنے نفس پر بڑا قابو کرنا پڑتا ہے، نفس کو بڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ تو چلے آئیے ہم اس بات کو سننے سے پہلے ہم عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم اس عمل کو اپنی زندگی میں بھرپور لانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارا یہاں بیٹھنا اور آپ حضرات کا آنا، ماں بہنوں کا دور دور سے اپنے کاموں کو چھوڑ کے آنا، تاکہ وہ کارآمد ثابت ہو جائے۔ ہم عزم کریں، جب انسان عزم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ مدد بھی فرماتے ہیں، اللہ پاک عمل کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد فرمایا ہوا جو عمل ہے وہ یہ تھا، لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کیا کر، اللہ پاک آپ کے لیے جنت کو لکھ دیں گے۔ چھوٹی سی بات، لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کیا کر، اللہ پاک آپ کو جنت میں داخل کر دیں گے، جنت کا فیصلہ آپ کے لیے ہو جائے گا، غصہ نہ کیا کر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، غصے کے متعلق امام راضی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، 3 درجے کے لوگ ہوتے ہیں، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ غصہ آدمی کی فطرت ہے، آدمی کو غصہ آتا ہے، انسان کا مزاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے، آپ جانتے ہیں آدمی عناصر اربع سے بنایا ہے، 4 عناصر سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جوڑا ہے۔ اس میں مٹی بھی ہے، اس میں ہوا بھی ہے، اس میں آگ بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے۔ یہ 4 عناصر انسان کے اجزاء ترکیبی کہلاتے ہیں کہ انسان کو ان اجزاء سے بنایا گیا۔ لیکن انسان کے اندر مٹی کا وصف یہ غالب ہے،
مٹی کی صفت انسان کے اندر غالب ہونی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آگ سے پیدا کیا۔ انسانوں کو اللہ پاک نے بنایا، مٹی سے بنایا۔ باقی اجزاء بھی ہیں، لیکن تخلیق جو کی گئی انسان کی وہ مٹی سے کی گئی، اور شیطان کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ آگ سے ہوئی ہے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان کے اندر غصہ آتا ہے تو پھر اس کے اندر شیطانی اثرات منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا اور پیدا کر لینے کے بعد شیطان سے بلکہ سب فرشتوں سے یہ کہا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کر دیا اور اس نے اپنا سجدہ نہ کرنے کا جو عذر بیان کیا وہ یہ تھا کہ اللہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے تو آگ سے بنایا ہے اور اس کو اللہ تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ اور مٹی کی صفت اور خاصیت ہے کہ وہ نیچے کی طرف ہوتی ہے، اسے چھوڑ دیا جائے نیچے کی طرف ہے، آگ جلتی ہے اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ تو شیطان یہ کہنے لگا کہ میں تو سجدہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری ذات کے اندر کیا ہے؟ ارتفاع ہے، اوپر اٹھنا ہے، کبر ہے، تکبر ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب ایک آدمی غصہ کر رہا ہوتا ہے تو اس غصے کے موقع پر اس کے اندر شیطانی اثرات آتے ہیں۔ بہرحال فرمایا کہ غصہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کرے گا، اللہ پاک نے اس کو بنایا ہی ایسے ہے کہ اس میں غصے کی طاقت ہوتی ہے۔ لیکن تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ایک طبقہ تو وہ لوگوں کا ہوتا ہے جو غصہ بالکل نہیں کرتے، جنہیں غصہ بالکل نہیں آتا۔ یہ اچھی صفت نہیں ہے، انسان کو غصہ آنا چاہیے، آدمی کا مزاج ہے اسے غصہ آنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کو جس طرح سے اللہ نے بنایا، عرض کیا کہ اس کے اندر آگ کا وصف موجود ہے، اس میں اشتعال پیدا ہوگا۔ غصہ جب یہ ناگوار چیز دیکھے گا، ناگوار بات کو سنے گا، کوئی ناگواری پیش آئے گی تو دل کے اندر وہ آگ بھڑکے گی، اور اس آگ کے اثرات پھر آہستہ آہستہ چہرے پر بھی آئیں گے، اور اس آگ کے اثرات ہاتھوں میں بھی آئیں گے اور پاؤں میں بھی آئیں گے، زبان میں بھی آئیں گے۔ عرض کروں گا کہ یہ اثرات کیسے آتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر ایک آدمی غصہ بالکل نہیں کرتا، اسے غصہ آتا ہی نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، غصہ انسان کو آنا چاہیے۔ فرمایا دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو غصہ آتا ہے وہ غصے میں حد سے تجاوز کر جاتے، اتنا زیادہ غصہ آتا ہے کہ جتنا انہیں آنا نہیں چاہیے تھا، چھوٹی سی بات پر بھڑک اٹھتے ہیں، ایسے بھڑک اٹھتے ہیں، ایسے بھڑک اٹھتی ہیں جیسے کسی نے آگ لگا دی، کتنے تن من دھن میں بدن میں اس کے آگ لگ گئی، اس بات سے اس قدر غصہ آیا، اتنی شدت سے آیا، آگ لگ گئی، چہرہ سرخ ہو گیا، نتنے پھولنے لگ گئے اور رگیں چڑھ گئی انسان کی۔ یہ غصے کی شدت کی علامت ہے۔ اس قدر شدت آدمی میں ہو کہ اس غصے پر انسان قابو نہ پا سکے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، سب سے پہلا نقصان غصے کا یہ ہوتا ہے کہ جب سامنے والا جس پر غصہ آیا ہے اگر وہ چھوٹا ہے تو سب سے پہلا اثر ہاتھ پر آتا ہے، ہاتھ آدمی استعمال کرے گا، زبان استعمال کرے گا، برا جملہ زبان سے نکالے گا۔ یہ کیا ہے؟ غصے کے اثرات زبان پر آئے، غصے کے اثرات ہاتھ پر آئے۔ اور اگر سامنے والا ایسا ہے کہ جہاں آدمی مار نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، تو پھر غصے کا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے، اور وہ اندر ہی اندر جب دب رہا ہوتا ہے، گٹ رہا ہوتا ہے، تو یہ بعد میں ظاہر ہوگا غیبت کی صورت میں۔ پھر آدمی اس کی غیبت کرے گا، پھر آدمی اس کو برا بھلا کہے گا، اس کی چغلخوریاں کرے گا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے تو کہہ نہیں سکتا ہے، پیٹھ پیچھے ہی کہے گا اور اپنی بڑھاس اندر کی نکالے گا۔ تو اس لیے اعتدال رکھنا چاہیے۔ اب آئیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کب، کیسے، کس طرح سے غصہ فرمایا کرتے تھے، اور کہاں کس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں کیا کرتے تھے۔ جو اعتدال کی راہ ہے اس راہ کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ ہم تو ایسے بھی نہ بن جائیں کہ بالکل ہی نہ آئے، اور ہم ایسے بھی نہ بن جائیں کہ غصہ اتنا ہو کہ جب غصے کا اثر ہاتھوں پر بھی ظاہر ہونے لگے، ہاتھ بھی چلنے لگے، زبان پر ظاہر ہونے لگے، زبان سے بھی غلط فحش کلمات، نازیبا کلمات نکلنے لگے، اور جب اس غصے کا اثر دماغ پر آئے تو آدمی کی عقل کام کرنا ہی چھوڑ دیتی ہے۔ غضب، یہ دماغ پر جب اثر آتا ہے تو انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے،
پھر یہ عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو زندگی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال میں دیکھیے کب غصہ آیا۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم دینی معاملات میں غصہ فرمایا کرتے تھے، جہاں دینی نقصان ہو رہا ہوتا تھا وہاں بہت غصہ فرمایا کرتے تھے، اور اتنا غصہ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ پھر جب آپ علیہ السلام کو غصہ آتا تھا چہرہ اس قدر سرخ لال ہو جایا کرتا تھا جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر انار نچوڑ دیا گیا، اتنا سرخ چہرہ ہو جاتا تھا۔ مثلا ایک موقع ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ اوراق لے کے آگے پڑھنے لگے، اے اللہ کے رسول یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اتنا غصہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، بولے کچھ نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، کہا اے عمر اللہ کے رسول کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو، غصہ۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فوراً اوراق کو بند کر دیا اور کہا اے اللہ کے رسول میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کے غصے سے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا عمر دیکھو میں جو دین تیرے لیے لے کے آیا ہوں، اگر اس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو صاحب تورات ہیں اگر وہ زندہ ہو کے آ جائیں تو ان کو بھی میری اتباع کیے بغیر چارہ کار نہیں ہوگا، ان کے ذمہ بھی لازم ہوگی میری اتباع کرنا۔ اور یہ غصہ اس لیے دکھایا کہ اگر آپ اسے پڑھنا شروع کر دو گے، آنے والی نسلیں اور لوگ بھی اس کو پڑھیں گے تو دین کے اندر تبدیلیاں ہو جائیں گی، اور معلوم نہیں چلے گا کہ میرا دین بتایا ہوا کون سا ہے اور گزشتہ امتوں کی شریعتیں کون سی ہیں جن شریعتوں کے اندر لوگوں نے تبدیلیاں کر دی، چونکہ کتاب تورات تبدیل ہو چکی ہے اور اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں ڈال دی ہیں، تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انتہائی غصے کا اظہار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے لکھا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلتے حضرت عبداللہ بیٹھ کے لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ لکھ نہیں رہے، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ کیا ہوا، آپ لکھا کرتے تھے لکھ کیوں نہیں رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول لوگ یوں کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مت لکھا کرو، کبھی کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مذاق میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کس کیفیت میں ہوتے ہو، تم ہر بات لکھ دیتے ہو، ایسا مت کیا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم جس نے مجھے رسول برحق بنا کے بھیجا ہے، نبی کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ کی منشا اور مراد ہوتی ہے، جو اللہ کی منشا ہوتی ہے وہی نکلتا ہے، غصے میں بھی وہی نکلتا ہے، خوشی میں بھی وہی نکلتا ہے، مذاق میں بھی وہی نکلتا ہے، جب بھی نبی زبان سے بات کرتا ہے وہ اللہ کی منشا کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا۔ لہذا تم لکھا کرو، جو میں کہوں جو میں بولوں لکھا کرو، چاہے غصے کی حالت میں کہوں، چاہے مذاق کی حالت میں کہوں، چاہے مسکرا کر کہوں، اسے لکھا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں غصے کا اظہار کیوں فرمایا؟ اس لیے نہ لکھنے سے دین میں نقصان آ رہا تھا، نہ لکھنے سے دین میں خطرہ تھا تحریف کا اور اس قسم کی باتوں کا خطرہ تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی غصہ فرمایا۔ یہ غصے کی جگہ ہے کہ جہاں دینی نقصان ہو رہا ہو۔ آج ہم بھی اپنی اولادوں میں دیکھیں کہ اگر اولاد ایسی ہے کہ دین کا کوئی نقصان ہو رہا، نماز نہ پڑھنے پر غصہ کرنا چاہیے، دین کے کسی حکم کو چھوڑنے پر غصہ کرنا چاہیے، دین کے کسی مسئلے کے چھوڑنے پر غصہ کرنا چاہیے۔ ایک اور مثال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قضیہ لایا گیا۔ قضیہ کیا؟ ایک سائل خود آئے جنہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی۔ اللہ اکبر! رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اس قدر سخت ہوا اس موقع پر کہ صحابہ کہتے ہیں کہ بس کسی کو ہمت نہیں تھی اللہ کے نبی سے جو بات کرے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم استہزاء کر رہے ہو، دین کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہو کہ جو حل اور طریقہ اللہ نے اس موقع کا بتایا ہے طلاق دینے کا، اسے کیوں نہیں اختیار کر لیں؟ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ آدمی ایک طلاق دے دے اور ایک طلاق دے دینے کے بعد جو ہے
3 جو ہے مہینے گزرنے کے بعد اگر رجوع کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں رجوع کرے گا تو از خود اس سے جدا ہو جائے گی۔ جو کام ایک سے ہو سکتا ہے کیا ضرورت ہے 3 طلاقیں دینے کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دیکھا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں جس نے آپ کو اس قدر غصہ دلایا۔ آپ نے خیر منع فرما دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ جہاں دینی نقصان آتا تھا وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصہ فرمایا کرتے تھے، بے شمار غصہ فرمایا کرتے تھے۔ اور بعض جگہ پر صحابہ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا تو کبھی زبان سے کچھ ارشاد فرما دیا کرتے تھے اور کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں فرماتے تھے، بس خاموشی اختیار فرما لیتے تھے۔ اور جس آدمی کی وجہ سے غصہ آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف دیکھا نہیں کرتے تھے، التفات نہیں فرماتے تھے، توجہ نہیں کرتے تھے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توجہ نہ کرنا یہ صحابہ کے لیے بہت مشکل کام تھا اور بہت شاق گزرتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں کیوں پھیر لی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تربیت کا یہ انداز تھا کہ بسا اوقات اس غصے کا اظہار کر کے وہ اصلاح فرما دیا کرتے تھے اور بسا اوقات اس بات کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حالات اور وہ واقعات بھی دیکھیے کہ جہاں جی میں بات آتی ہے، میرے جیسا ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو پتہ نہیں کتنا غصہ کرتا، کیا کچھ کر لیتا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ نہیں فرمایا۔ ایک یہودی آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آگے کہنے لگے کہ آپ نے میرا قرض دینا ہے، مجھے واپس کر دیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو دے دیا تھا۔ نے کہا نہیں دیا، آپ کہہ رہے میں نے دے دیا، پھر وہ انکار کر رہا ہے، بار بار یہ بحث مباحثہ اور تکرار ہو گیا۔ اس نے کچھ نامناسب کلمات بھی کہہ دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور پھر اس نے کہا سختی سے، اچھا اگر آپ نے دے دیا تو گواہ لے کے آؤ، کس کے سامنے آپ نے دیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے انسان بیٹھے ہوئے ہیں جو بس اشارے کے منتظر ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی اشارہ کریں اور اس کا کام تمام کروں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش، غصہ نہیں فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون آدمی ہے جو گواہی دے گا کہ میں نے اسے قرضہ دے دیا ہے، لوٹا دیا واپس۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں نے دے دی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے پیسے واپس کر دیے۔ خیر جب اس یہودی نے یہ بات سن لی کہ ہاں تو گواہ تو ہے ان کا، وہ واپس چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خزیمہ آپ نے کب دیکھا تھا کہ میں نے پیسے واپس کر دیے؟ کہ اللہ کے رسول دیکھا تو نہیں تھا لیکن میں نے تصدیق کر دی ہے۔ کیوں تصدیق کر دی ہے؟ کہ اللہ کے رسول جب آپ آسمان کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، اوپر کی باتیں بتاتے ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی ہوئی، ان میں جب ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں تو اگر زمین کی بات آپ بتائیں گے تو وہ بھی یقیناً سچی بتائیں گے۔ جب آپ نے کہہ دیا ہے کہ دے دیا تو مجھے 100% یقین تھا۔ ممکن ہے میرے دیکھنے میں کوتاہی ہو جائے لیکن آپ کے فرمانے میں کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے جو کہہ دیا کہ دے دیا تو اس بنیاد پر میں نے کہا کہ ہاں دے دیا بس۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس موقع پر خزیمہ سے کہا، لوگوں سے کہا کہ یہ خزیمہ یہ اکیلا اگر کسی آدمی کے متعلق گواہی دے گا تو اس ایک ہی کی گواہی 2 آدمیوں کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا، 2 کے برابر ان کی گواہی ہوگی۔ یہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ عزت بخشی اور یہ انہیں شرف ملا اس موقع پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے گواہی دی۔ ایک اور قصہ ہے، اسی طرح سے ایک آدمی وہ بھی یہودی ہی تھا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ میرا حق دیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر ان سے کوئی قرض لیا، قرض کا مطالبہ اس نے کیا۔ یہ واقعہ علیحدہ ہے، پہلے والا واقعہ علیحدہ ہے۔ یہاں یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معلوم تھا کہ ابھی ادا نہیں کیے، لیکن وہ شدت کر رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت ادائیگی کی گنجائش نہیں تھی، آپ نے مؤخر فرمایا کہ کچھ مہلت دے دو، لیکن اس نے اتنی سختی کی کہ نازیبہ کلمات بھی کہہ دیے اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ہاتھ بھی آگے کو بڑھایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پیچھے کرنے لگے، شدید ڈانٹنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ رسول مجھے اجازت دے میں اسے قتل کر دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا ان لصاحب الحق مقالہ، چونکہ اس کا میں نے حق دینا ہے اس لیے اسے بات کرنے کا بہرحال اختیار ہے،
اسے سختی کرنے کا بہرحال اختیار ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کا کوئی قرضہ دینا ہو اور پیسے دینے ہو، اور اگر وہ ہم سے مطالبہ کرے اور اگر وہ مطالبے میں سختی کرتا ہے تو وہ سختی کرنے میں حق بجانب ہے۔ ہمیں اس موقع پر غصہ نہیں دکھانا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بھائی اس کا حق بنتا ہے کہ یہ غصہ کرے، کہ بہرحال جو وقت تھا اس وقت پر میں نہیں دے سکا تو اس کا حق بنتا ہے۔ ایک اور واقعہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں۔ ایک آدمی دیہاتی اعرابی آئے اور آ کے مسجد کے کنارے میں بیٹھ گئے، پیشاب کرنے لگے۔ یہ واقعہ مشہور ہے۔ صحابہ دوڑے، کف کف، روکو بھائی، اس کو روکو روکو، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوڑ دو، اس کو اطمینان سے فارغ ہونے دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ نہیں فرمایا، اطمینان سے فارغ ہونے دو، یہ انسان کی ضرورت ہے، ایک اس کو فارغ ہونے دو، دوسری بات اس کو مسجد کے آداب کا علم نہیں ہے، اسے فارغ ہونے دو۔ چنانچہ جب وہ فارغ ہو گیا اپنی حاجت سے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اسے انتہائی پیار سے، محبت سے، شفقت سے سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، نمازیں پڑھی جائیں اور اس میں اللہ پاک کے ذکر کو بلند کیا جائے، یہ نجاستوں سے اس کو پاک رکھا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں فرمایا۔ تو اب یہ چند باتیں اور چند واقعات آپ کے سامنے آگے، جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس موقع پر آدمی کو غصہ کرنا چاہیے اور کس موقع پر غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں دینی نقصان ہو رہا ہو وہاں انسان غصہ دکھا سکتا ہے، جہاں انسان کا مالی اگر نقصان ہو رہا ہے غصے کا اسے اختیار ہے کہ وہ شدت اختیار کر سکتا ہے، لیکن وہ شدت اس قدر بھی نہ اختیار کر لے کہ انسان آپے سے باہر ہو جائے۔ جب آپے سے باہر ہو جاتا ہے، عرض کر رہا ہوں کہ غصے کا سب سے پہلا اثر ہاتھ پر پڑتا ہے، آدمی کے دماغ پر پڑتا ہے، دماغ آدمی کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور غصے کا اثر انسان کی زبان پر پڑتا ہے، زبان سے نازیبا کلمات کہنے شروع کر دیتا ہے، اور پورے جسم کے اندر وہ شیطانی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کی جانب سے یہ اشتعال آتا ہے، وہ آدمی کو برانگیختہ کر رہا ہوتا ہے، وہ آدمی کو ابھار رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے اس انسان کو غصہ آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین بتایا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسوہ حسنہ دیا ہے، اس میں ہمیں اعتدال بتایا۔ آپ اعتدال والی راہ اختیار کریں۔ وحب ابن منبہ کی روایت ہے، یہ علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، نیک آدمی تھا، بڑی اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اور شیطان نے اسے ورغلانے کا سوچا۔ چنانچہ جب ورغلانے کا سوچا، کئی مختلف ہیلے شیطان نے اختیار کیے، لیکن شیطان کا کوئی داؤ اس پر نہ چل سکا۔ ایک تو یہ کہ جب وہ عبادت کرنے کے لیے کہیں جاتا تو سامنے سجدے کی جگہ پر ایک شیطان سانپ بن کے آ جاتا، اسے ڈرانے کی کوشش کرتا۔ سجدے کی جگہ پر اب سانپ بیٹھا ہوا ہے، اب یہ سجدہ کیسے کرے گا؟ یہ اسے ہاتھ سے پیچھے کرتا، پھر سجدہ کر لیتا، پھر وہ وہیں بیٹھ جاتا، منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، یوں ایسا منہ کھولا ہوا ہے اور اتنا بڑا منہ کھولا ہوا ہے کہ پورا اس آدمی کا سر اس کے منہ میں ہی چلا جائے۔ اب وہ چاہ رہا ہے کہ یہ کسی طرح سے اللہ سے کٹ جائے اور میری طرف توجہ کر لے، لیکن وہ اللہ کا بندہ توجہ نہیں کر رہا۔ پھر اسی طرح سے ایک درندہ بن کے اس کے پاس آیا، پھر بھی اس نے توجہ نہیں کی، اور ایک بھاری پتھر اٹھا کے لایا، اس کے اوپر اس طرح سے لٹکا دیا، پھر بھی اس نے توجہ نہیں کی۔ پھر بالآخر شیطان اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ میں اس طرح سے شیطان ہوں اور میں تجھے اللہ سے توڑنے کے لیے، تعلق توڑنے کے لیے آیا تھا، ہر حربہ میں نے استعمال کیا لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اب میں تجھے یہ بتا رہا ہوں کہ میں عام طور پر جو لوگوں کو ورگلاتا ہوں اور گمراہ کرتا ہوں، سب سے بہترین جو ہتھیار میرے پاس ہے وہ غصہ ہے، غصے کے ذریعے سے میں قابو پا لیتا ہوں، غصے کے ذریعے سے قابو پا لیتا ہوں۔ اور کہا غصے کے جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو جہاں جہاں اس کا خون جا رہا ہوتا ہے، جسم کے جس جس عضو کے اندر جس جس حصے میں خون جا رہا ہوتا ہے، وہاں وہاں میں خود موجود ہوتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان شیطان یجری مجرى الدم، شیطان آدمی کے بدن میں اس طرح سے دوڑ رہا ہوتا ہے جس طرح سے خون دوڑ رہا ہوتا ہے، خون گردش کر رہا ہوتا ہے، اس طرح سے شیطان دوڑ رہا ہوتا ہے۔
پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا نہیں دیکھتے ہو جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے؟ کہا یہ اسی کے اثرات ہوتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ آدمی کے نتنے پھول جاتے ہیں؟ کہا نہیں دیکھتے ہو کہ آدمی کی رگیں پھول جایا کرتی ہیں؟ کہا نہیں دیکھتے ہو کہ اس کا ہاتھ چلنے لگتا ہے، زبان چلنے لگتی ہے اور غصے کی بھڑاس نکالنے کے لیے ہر سبب اختیار کرتا ہے؟ فرمایا یہ شیطانی اثرات۔ تو اس موقع پر شیطان نے اس عابد کو بتایا کہ جب میں اس کے اندر آ جاتا ہوں اور غصے کے موقع پر میں قابو پا لیتا ہوں، یہ پھر میرے قابو میں ایسے ہوتا ہے جس طرح سے ایک گیند اور فٹ بال وہ بچوں کے قابو میں ہوتا ہے، وہ جس طرف چاہیں پاؤں ماریں اور لات ماریں، جس طرف چاہیں منتقل کر دیں۔ اسی طرح سے میں اس آدمی کے اندر جب غصے کی حالت میں آ جاتا ہوں تو پھر میں ہر گناہ اس سے کروا لیتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ آدمی کہا جائے کہ یہ بردبار ہے، بردباری اس کی کب پہچانی جائے گی؟ جب غصہ آئے گا۔ اور آدمی کی سخاوت کا کب پتہ چلے گا؟ کہ جب اپنے پاس کچھ نہ ہو پھر بھی خرچ کر رہا ہے، یہ سخاوت کا پتہ چلے گا۔ اس موقع پر سخاوت کا پتہ چلے گا۔ آدمی کے تقوی کا کب پتہ چلتا ہے؟ کہ جب گناہوں کے اسباب سامنے ہیں پھر بھی گناہ نہیں کر رہا، یہ آدمی کے تقوی کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اسباب گناہوں کے سارے موجود ہیں، لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ تقوی ہے۔ اور ایسا تقوی، اللہ اکبر، آپ تصور کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب انہیں گناہ کی طرف دعوت دی گئی تو وہ سارے اندر کے دروازے بند ہیں، 7 دروازے، ہر دروازہ مقفل ہے، تالا لگا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام دوڑے دروازوں کی طرف، جیسے جیسے دوڑتے گئے دروازے کھلتے گئے۔ یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کی جہاں صفائی بیان فرمائی، ارشاد فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ ارے لوگو، اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام سے برائی کو پھیر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے یوسف کو برائی سے پھیر دیا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا برائی کو ہم نے یوسف سے دور کیا۔ یوسف علیہ السلام تو پہلے سے ہی بچے ہوئے تھے، وہ تو قریب ہی نہیں جا رہے تھے، برائی خود ان کے قریب آ رہی تھی، برائی خود ان کے قریب آ رہی تھی، ہم نے اس برائی کو پیچھے کر دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تقوی کا اور ان کی مدح کا، اور قیامت تک یہ تذکرہ چلتا رہے گا اور پڑھا جاتا رہے گا۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، انسان کے غصے کا پتہ جب چلتا ہے، آدمی کے حلم اور بردباری کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان کو غصہ آتا ہے۔ دیکھیں گے اس موقع پر یہ آدمی کتنا قابو پا لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا وہ واقعہ، یہودی کو قتل کرنے کے لیے نیچے لٹایا، کافر ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے نبی کا دشمن ہے، لیکن اس نے چہرے پر تھوک دیا۔ اب تھوک دیا جب غصہ تھا، غصے اس نے اس لیے تھوکا تاکہ جلدی سے یہ مجھے ختم کر دے، اسے اور غصہ آئے مجھے قتل کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ پوچھنے لگا کیوں چھوڑا ہے؟ کہا اس لیے چھوڑا ہے کہ اب میرے اس غصے میں میری ذات شامل ہو گئی ہے، پہلے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، اب میرا نفس بھی بیچ میں شامل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، پھر ان لوگوں کی زندگیاں ایسی تھی کہ وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ اچھا، تمہارا دین تمہیں یہ سکھاتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے اس بات کی کہ اللہ کے لیے اخلاص کا یہ عالم ہے کہ ذرا سا بھی بیچ میں اپنا نفس شامل ہو گیا، کام کرنا ہی چھوڑ دی۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، آئیے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں ہمیں غصہ کرنا چاہیے، ہم غصہ نہیں کرتے، اور کہاں کہاں نہیں کرنا چاہیے ہم اس قدر کرتے ہیں۔ اگر ہماری اولادیں، ہمارے بچے اگر تعلیمی معاملات میں کمی اور کوتاہی کریں اور اسکول کے اندر آج چھٹی کر دیں، ہوم ورک روزانہ کا صحیح نہ ہو، ہم بہت ڈانٹتے ہیں۔ ڈانٹنے کی چیز ہے، غصے کی چیز ہے، آپ ڈانٹیے، آپ نے ظاہر ہے پیسہ خرچ کیا ہے، آپ نے فیسیں بھری ہیں، یقیناً آدمی کو غصہ آتا ہے، لیکن میرے عزیز دوستوں بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اس سے زیادہ غصہ ترک نماز پر بھی ہونا چاہیے۔ بیٹا نماز چھوڑے، اس سے زیادہ غصہ ہونا چاہیے۔ بیٹے کے اخلاق خراب ہوں، اس سے زیادہ غصہ آنا چاہیے۔ بیٹے کی اگر دین برباد ہو رہا ہو، آدمی کو غصہ دکھانا چاہیے، اس موقع پر اسے پیار سے محبت سے سمجھانا چاہیے، اور نہیں سمجھتا تو آدمی اس موقع پر سختی کر سکتا ہے، سختی کا اسے حق دیا گیا ہے۔ پیار بہرحال مقدم ہے، نرمی بہرحال مقدم ہے، نرمی سے کام کرے گا تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ممکن ہے جب غصہ کرے تو حد سے تجاوز کر جائے، جس سے پھر وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی یا ایک استاد
اپنے شاگرد کو یا ایک باپ اپنی اولاد کو یا ایک ماں اپنی اولاد کو اگر کسی بات پر سرزنش کرے اور اسے ڈانٹے ڈانٹ ڈپٹ کرے یا اسے سزا دے، اجازت تو ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی۔ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ اپنے گھر میں ایک کوڑا لٹکائے رکھا کرو، جس سے تاکہ بچوں کے اندر یہ بات یعنی شریعت سے اعراض پیدا نہ ہو، تاکہ ان کے اندر طغیانی پیدا نہ ہو، ایسا کیا کرو، اجازت دی ہے، لیکن ساتھ حد بتائی ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آدمی کو ایسے موقع پر غصہ آئے، غصے کے وقت نہیں مارنا چاہیے، غصے کے وقت نہیں مارنا چاہیے، نہیں ڈانٹنا چاہیے، چھوڑ دے۔ جب آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر اس بچے کو بلائے، اس لیے کہ غصے میں سزا دے گا، ممکن ہے حد سے زیادہ سزا دے۔ جب حد سے زیادہ تجاوز کر جائے گا تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اور جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر اسے بلایا، پھر مناسب اسے سزا دے، اور میں اب عارضی غصہ چہرے پر لے کے آئے اور اب اسے مناسب سزا دے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ مناسب، جتنی اس کی غلطی اسی حساب سے ہم نے اسے ڈانٹا، تو یہ غصہ کارگر ثابت ہوگا اور اس کے اندر زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرے گا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہو گیا کہ بسا اوقات تو ہم اپنا جب موڈ خراب ہوتا ہے تو بھائی یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات پر بھی ایسے بھرم ہو جاتے ہیں، اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ نہ پوچھو کیا حالت ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات جب بچے کی بڑی سے بڑی بھی غلطی سامنے آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی بچہ ہی تو ہے، بچہ ہی ہے، درگزر کر دو، درگزر کر دو۔ تو اعتدال ہے، اعتدال رکھا جائے، اتنا حد سے تجاوز بھی نہ ہو۔ جہاں دینی معاملات ہیں وہاں انسان بہرحال آدمی کو غصہ دکھانا چاہیے، اور دنیاوی معاملات میں بھی ٹھیک ہے، اجازت ہے، لیکن حد سے تجاوز کسی بھی معاملے میں، نہ دینی معاملے میں نہ دنیاوی معاملے میں حد سے تجاوز انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جہاں آدمی زندگی اجتماعی زندگی گزارتا ہے، گھر کے اندر ہے یا جہاں آدمی کام کر رہا ہے، وہاں بھی آدمی کو سامنے والے پر غصہ آ جاتا ہے، وہاں شریعت یہ حکم دیتی ہے فمن عفا واصلح، جو آدمی معاف کرے معاف کرے معاف کرے، صلح کر لے، فإن ذلك من عزم الامور، یہ بہت بڑا کام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فاصبر کما صبر اولو العزم، ایسے حالات میں تم صبر کیا کرو، غصے پر قابو پا لیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ انسان ہے کہ جو اپنے غصے پر قابو پا لے، غصہ آیا لیکن قابو پا لیا، اس کو قابو کر گیا اپنے غصے پر۔ فرمایا یہ ہے پہلوان، وہ پہلوان نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دے غصے کے موقع پر، جو اپنے نفس پر قابو پا لے، سب سے بڑے دشمن پر قابو جس نے پا لیا، ارشاد فرمایا یہ آدمی پہلوان ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم ایسی پہلوانی سیکھیں۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ لا تغضب ولک الجنہ، غصہ مت کیا کرو، آپ کے لیے جنت ہو جائے گی، آپ کے لیے اللہ پاک جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ تو اب جب انسان کو غصہ آ جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ کیا علاج ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ سمجھیں کہ حد سے تجاوز ہو رہی ہے بات، غصہ آ رہا ہے، تو آدمی اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے کھڑا ہو جائے، اور لیٹا ہے بیٹھ جائے، اور بیٹھا ہوا ہے لیٹ جائے، اپنی حالت کو تبدیل کر دے، اپنی حالت کو تبدیل کر دے، اس لیے کہ شیطان اب اس کے اندر آ رہا ہے۔ حالت بدلے گا تو جب حالت بدلے گا تو انسان کی آگ اور حرارت وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، حرکت سے آدمی کی وہ حرارت اور آگ جو اندر غصے کی آ رہی ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ دوسرا عمل بتایا کہ جب غصہ آئے پانی کو استعمال کرو، فرمایا پانی پیو بھی، وضو بھی کرو، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف ہے اور شیطان کی طرف سے آیا ہے، اور شیطان آگ سے بنایا گیا ہے، لہذا تم پانی کے ذریعے سے اس کو ٹھنڈا کرو۔ یہ علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ تیسرا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھو۔ جس آدمی کا مزاج ہے اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا ہے، اس سے چاہیے کہ وہ درود شریف کا اہتمام کرے۔ درود شریف کا اہتمام کرے گا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے یہ غصے کی جو اشتعالی کیفیت ہے وہ ختم فرما دیں گے، اس لیے کہ درود شریف کے اندر برودت ہے، ٹھنڈک ہے۔ جب انسان پڑھتا ہے آدمی کا مزاج ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ایسا ہے کہ جب وہ نام زبان پر انسان کے آتا ہے تو آدمی کو کچھ نہ کچھ تو خیال آ ہی جائے گا کہ بھائی مجھے میں کیا کر رہا۔ اور چوتھا کام یہ کرے کہ جب انسان کو غصہ آئے تو یہ دیکھے کہ کس بنیاد پر مجھے غصہ آ رہا ہے، بات کون سی ہے۔ اگر وہ واقعتاً چھوٹی سی بات ہے تو اپنے آپ کو سمجھائے کہ نہیں
یہ غلط بات ہے. اتنی چھوٹی سی بات پر اتنے بھرم کیوں ہو رہے ہو؟ اپنے آپ کو سمجھائے. پانچواں علاج یہ ہے کہ جب آدمی کو غصہ آئے تو آدمی یہ سوچے کہ اگر میں غصے میں اس آدمی کو مار بھی دوں گا، اس آدمی پر ہاتھ بھی اٹھا دوں گا، کچھ کہہ بھی دوں گا اور مجھے مکمل اس پر قدرت حاصل ہے، یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے. اگر میں اس کے ساتھ کوئی ناجائز کی زیادتی کر لوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر قادر ہے اور وہ اس زیادتی کی سزا مجھے دے گا. اور امام راضی رحمۃ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس غصے کے موقع پر اگر آدمی کو پتہ چل جائے نا، غصے کے موقع پر وہ عام طور پر عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. فرمایا اگر پتہ چل جائے اس غصے کے موقع پر اس کے چہرے کی کیفیت کیسی ہو گئی ہے، اگر اس کو بتایا جائے نا ایسا ایسا تیرا چہرہ ہو گیا، تو یہ کبھی بھی غصہ نہیں کرے گا، کبھی بھی غصہ نہیں کرے گا. اس حالت کو سوچے کہ کیسی کیفیت ہو گئی ہوگی. تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اور پھر معافی کی جو باتیں ہیں ان کو سوچے. اللہ پاک نے معافی کی ترغیب دی ہے. فمن عفا واصلح، جو معاف کرے گا یہ بڑا کام ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. فرمایا اگر تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، ٹھیک ہے، اس زیادتی کا بدلہ تم لے سکتے ہو، لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم نے صبر کیا، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے یہ بڑا کام ہے. اس پر اللہ پاک بہت بڑا اجر دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہاں ہیں وہ اللہ کے پڑوسی قریب لوگی، قریبی اللہ کے قریبی مقربین کہاں ہیں؟ پوچھا جائے گا کون مقربین؟ کہا یہ وہ لوگ کہ جو غصے کی حالت میں اپنے نفس پر قابو پاتے تھے. پھر ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا اور اب بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے اور کہا جائے گا تم جنت میں چلو، ہم حساب کتاب شروع کرتے ہیں. ان کو جنت کی طرف منتقل کر کے پھر حساب کتاب شروع کیا جائے گا. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تغضب ولک الجنہ. تو یہ روایت ہے. ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول کوئی عمل بتا دیجئے اور مختصر بتا دیجئے. حضرت نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کرو، جنت مل جائے گی. پھر اس نے کہا اللہ کے رسول اور بتائیے. پھر آپ نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کیا کر، اللہ پاک جنت عطا کریں گے. پھر اس نے کہا اللہ کے رسول اور بتائیے اور مختصر بتائیے. پھر آپ نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کیا کر، اللہ پاک تجھے جنت دے دیں گے. تو 3 مرتبہ یہ سوال تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل مختصر سا بتا دیجئے. آپ نے 3 مرتبہ اسی بات کو دہرایا، 3 مرتبہ اسی جملے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا کہ دیکھو غصہ نہ کیا کرو، اللہ پاک اس کے بدلے میں آپ کو جنت عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے ارحم الراحمین ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما. اے اللہ اپنی ذات عالی کی محبت ہم سب کو نصیب فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ہمارے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے دل کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو ختم فرما. اے اللہ غصے کے موقع پر اے اللہ ہم سب کو اپنے نفس پر قابو کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے نفس پر قابو کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اعتدال والی راہ عطا فرما، درمیانہ روی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ افراط اور تفریط سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ اس مجلس کو اے اللہ ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا. وصلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.